اس حدیث کو مرزا جیلمی نے اپنے جو خرافات ہیں 72 صحیح الاسانید حدیث کی روشنی میں جو مرزا کے خرافات ہیں واقعہ کربلا اس میں لایا، اور مرزا نے جہاں کیا ثابت کیا کہ حضرت معاویہ یہ خلیفہ نہیں بادشاہ ہے، کیونکہ جب امارت تلوار سے حاصل ہوگی تو پھر کانو ملوکن، وہ بادشاہ ہوں گے، خلفاء نہیں ہوں گے۔ اور اس میں اس نے چالاکی کی کہ یہ بخاری سے پیش کر رہا ہوں، یہ بات مودودی نے بھی کی تھی، اور ایک مودودی اور مرزے کا فرق ہے کہ مودودی کے دور میں کتب حدیث عام نہیں تھی، نہ زیادہ تراجم تھے اور نہ ہی یہ کتابیں عام تھی، تو مودودی کو کہیں تاریخ کی کتابیں مل گئی تو وہ سارے حوالے ادھر سے دیتا ہے، اور مرزا جیلمی مودودیت کی تائید احادیث سے کرتے ہیں۔ تو مودودی اور ان کو ایک حدیث ملی ہے، حدیث سفینہ، جس میں یہ آ رہا ہے کہ خلافت جو ہے وہ 30 سال تک ہوگی، ثم یکون ملکن عزوزا، پھر کاٹ کھانے والی بادشاہی ہوگی۔ تو یہ روایت اس کو لے کر اور ساتھ اس کو ملا کر، یہ ساری کڑیاں ملا کے حضرت معاویہ جو ہیں وہ ظالم بادشاہ اور غاصب بادشاہ ہے، اسی پر مودودی نے عمارت رکھی خلافت و ملوکیت کی۔ اور آج کل رئیس الروافض بنا ہے سلمان ندوی، تو وہ بہت بڑا کذاب ہے، ایسے جھوٹ سغرے کبرے ملا کے حضرت معاویہ پہ فٹ کرتا ہے۔ تو اب ذرا یہ بات ذہن میں رکھو کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو نظریہ ہے نا خلافت اور ملوکیت کا، یہ ایک باطل نظریہ ہے، اور اس کی بنیاد حدیث سفینہ پہ، اسی سے انہوں نے نکالا۔ اور جو حدیث سفینہ ہے اس میں ابو داؤد اگر آپ نکالیں یا بعد میں دیکھ لینا، ابھی ٹائم نہیں، اصل حدیث نکالنی ہے، اس میں ہے کہ الخلافت بعدی 30 سنہ ثم یکون ملکم و رحمہ، اس کے بعد ملک اور رحمت ہوگی، اور پھر اس کے بعد ملک عزوز ہوگا۔ ایک تو یہ خیانت کی کہ ملکم و رحمہ کو چھوڑ دیا، حالانکہ اسی حدیث کی تخریج میں یہ چیز موجود ہے، اور ثم یکون ملکن عزوز